بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپنے وقت کے ایک بہت بڑے ڈاکٹر صاحب تھے کہ اپنے علاج اور تجویز علاج کی وجہ سے کافی شہرت ان کی پھیل چکی تھی۔ بہت نیک اور صالح ڈاکٹر تھے اور نیک نیتی کے ساتھ لوگوں کا علاج بھی کرتے تھے۔ مان لیجئے کہ ان کا نام ڈاکٹر احمد تھا۔ اس اچھی خدمت اور لوگوں کی اور مخلوق خدا کی یعنی خدمت خلق کی وجہ سے حکومت کی نظر میں ان ڈاکٹر احمد کا ایک بہت بڑا مقام تھا اور ان کو ایک بہت بڑے ایوارڈ سے نوازنا بھی تھا۔ لہٰذا ایک تقریب منعقد کی گئی، بہت بڑا فنکشن اور پروگرام پلان کے مطابق تیار کیا گیا اور اس بڑی تقریب میں ڈاکٹر احمد صاحب کو ایک بہت بڑے انعام سے نوازنا تھا۔ ڈاکٹر صاحب اس تقریب میں شرکت کرنے کے لیے بائی پلین جانے لگے، لیکن تکنیکی خرابی کی وجہ سے آگے کسی ہوائی اڈے میں جا کر وہ جہاز ان کا وہ رک گیا۔ معلوم کرایا گیا تو پتہ چلا کہ اس تکنیکی خرابی کی وجہ سے نہ جانے کتنے گھنٹے لگ جائیں۔ لہٰذا کسی نے ان کو مشورہ دیا کہ ڈاکٹر صاحب، آپ کو ایک بہت بڑے پروگرام میں شرکت کرنی ہے اور وہاں آپ کو جانا ضروری ہے، تو آپ بائی کار چلے جائیے۔ لہٰذا ڈاکٹر صاحب نے ایک کار کرائے پہ لی اور اس میں بیٹھ کر وہ جانے لگے۔ اتفاق ایسا ہوا کہ راستے میں سخت آندھی، بارش اور طوفان کی شکل اختیار کر گئی وہ بارش، اور ڈرائیور اپنا راستہ جو مین راستہ تھا وہ بھول گیا اور ایک گاؤں کی طرف اپنی کار لے کر چلا گیا۔ اتفاق ایسا ہوا کہ جب وہاں پہنچے تو کوئی آبادی نہیں دیکھی، سامنے صرف ایک جھوپڑی تھی جس میں چراغ کی معمولی ہلکی روشنی آ رہی تھی اور اس میں ایک نہایت ہی ضعیف اور کمزور بڑھیا بیٹھی ہوئی تھی۔ ڈاکٹر احمد بھوک سے بہت لاچار ہو رہے تھے۔ جھوپڑی کے دروازے پر گئے اور کہا کہ اماں، کیا اجازت ہے، میں اندر آ سکتا ہوں؟ بڑھیا نے ہانپتے کانپتے ہوئے کہا کہ ہاں بیٹا، کیوں نہیں، آؤ، اندر آ جاؤ، اندر اپنے بارش سے اپنی حفاظت کرو، آ کر اندر بیٹھ جاؤ۔ جب ڈاکٹر احمد اندر جھوپڑی کے اندر گئے تو کیا دیکھا کہ ایک معمولی سی جھوپڑی ہے اور ایک ناتواں، کمزور، بیمار ایک ان کا نوجوان بیٹا بستر پر لیٹا ہوا ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے پوچھا کہ اماں، کیا آپ کے پاس کھانے پینے کی کوئی چیز ہے؟ کہاں بیٹا، مجھ غریب کے پاس جو کچھ ہے میں حاضر کرتی ہوں۔ اماں نے جو کچھ ان کی حیثیت کے مطابق اس جھوپڑی میں تھا کھلایا پلایا۔ ڈاکٹر احمد نے اللہ کا شکر ادا کیا اور اس کے بعد پوچھا کہ اماں، یہ نوجوان کون ہے؟ آپ کا کیا لگتا ہے؟ تو اس بوڑھی اماں نے کہا کہ بیٹا، میرا یہی ایک سہارا، زندگی کا سہارا بچا ہے، یہ میرا اپنا ہی لڑکا ہے اور یہ کافی دنوں سے بیمار چل رہا ہے۔ میں نے بہت سی جگہوں پر اپنی حیثیت سے علاج کرایا، لیکن میرے پاس اب نہ تو اس کے علاج کے لیے کچھ رقم ہے اور نہ کچھ موجود ہے کہ میں اس کا علاج کرا سکوں۔ سارے ڈاکٹروں اور طبیبوں نے اس کو جواب دے دیا ہے۔ ہاں، کچھ لوگوں نے مجھے یہ کہا کہ فلاں جگہ پر ایک ڈاکٹر احمد نام کے رہتے ہیں، اگر وہاں تم پہنچ جاؤ اس کو لے کر تو تمہارے اس بیٹے کا علاج وہیں پر ہو سکتا ہے۔ اللہ اکبر! اللہ کی کارسازی دیکھیے، اللہ کی قدرت کا منظر دیکھیے، اللہ کس طریقے سے اپنے بندوں کی مدد فرماتا ہے۔ جہاں سے امیدیں ٹوٹ جاتی ہیں، جہاں ساری دنیا کے راستے بند ہو جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی اپنی قدرت کے ذریعے سے اندھیری راتوں میں بھی اور گمنام جگہوں میں بھی راستے نکال دیتا ہے۔ ڈاکٹر احمد نے اس بوڑھی ماں کی زبان سے جب یہ الفاظ سنے کہ کسی نے مجھے یہ مشورہ دیا ہے کہ تمہارے بیٹے کا علاج صرف ڈاکٹر احمد کے پاس ہی ہو سکتا ہے، تو ڈاکٹر احمد بڑے خوش ہوئے اور مسکراتے ہوئے بولے کہ اماں، ڈاکٹر احمد کوئی اور نہیں ہے بلکہ میرا ہی نام ڈاکٹر احمد ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے مجھے آپ کے پاس کس طرح سے بھیجا ہے،
تو آپ اندازہ کیجئے یہاں پر ہمارے اور آپ کے لیے ایک بہت بڑا درس ہے اور بہت بڑی ایک عبرت بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس بوڑھی اماں کے بیٹے کے علاج کے لیے کس طرح سے ڈاکٹر احمد کو وہاں پر بھیجا کہ ان کا پلین خراب ہو گیا، وہاں سے بائی کار چلے اور آندھی اور سخت بارش کی وجہ سے ڈرائیور اپنا اصلی راستہ بھول گیا اور ایک گاؤں کے راستے پر چل پڑا اور چلتے چلتے ایک جھوپڑی سامنے نظر پڑی۔ اس جھوپڑی میں کھانے کی اور بارش سے بچاؤ کے لیے ڈاکٹر احمد اندر گئے، اس بوڑھی ماں کو دیکھا، بوڑھی ماں کے بیمار بیٹے کو دیکھا اور اس بوڑھی ماں کے بیٹے کا علاج کا کس طریقے سے عجیب و غریب انداز میں انتظام ہو گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت پر، اس کی قدرت کاملہ پر ہمیں بھروسہ رکھنا چاہیے۔ جہاں دنیا والوں کی طرف سے سارے راستے بند ہو جاتے ہیں، جہاں سب کوئی مدد کرنا بند کر دیتے ہیں، وہاں پر اللہ کی مدد شامل حال ہو جاتی ہے۔ بس شرط یہ ہے کہ ہم اور آپ اپنے رب سے، اپنے مالک حقیقی سے، اپنے خداوند قدوس سے، اپنے رب العزت سے جو کہ احکم الحاکمین ہے اور سارے بادشاہوں کا بادشاہ ہے، وہاں سے وہ اس کی بارگاہ سے لو لگائے رکھیے۔ جہاں ساری امیدیں ٹوٹ جاتی ہیں، رب کی بارگاہ سے اپنی امید کو ہمیشہ وابستہ رکھیے۔ انشاءاللہ تعالی جہاں سارے راستے بند ہو جائیں گے، وہیں سے اللہ تبارک و تعالی اپنی قدرت کاملہ کے ذریعے سے آپ کے لیے راستہ ہموار کر دے گا، چاہے روزی کے معاملے ہو، عبادات کے معاملے میں ہو، دینی معاملے میں ہو یا دنیاوی معاملے میں ہو۔ ہر معاملے پر اللہ کی قدرت کاملہ پر ہمیں اور آپ کو بھروسہ رکھنا چاہیے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ غیب سے ہماری بھی ہر طرح مدد فرمائے اور ہر مشکلات سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ آمین ثم آمین۔